حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ آج یونیورسٹی کا دوسرا دن تھا۔ آخر کار چل چل کے برا حال ہونے کے بعد ان کو اپنا ڈپارٹمنٹ مل ہی گیا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ زرمینہ اور فضا سب سے فرنٹ والی سیٹ پہ کونے میں بیٹھے۔ یارا مجھ سے تو نہیں بیٹھنے ہوتا پیچھے، فضا نے کرسی پہ بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آگے بیٹھ کے جو تیر مار لیں گے نا آپ، وہ بھی میں دیکھ لوں گی، انہوں نے سرگوشی والے لہجے میں ایک دوسرے کو کہا۔ کیونکہ میم کلاس میں موجود تھی اور ہاتھ باندھے سخت انداز میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس پورے ہوں اور وہ کلاس شروع کریں۔ ایکسکیوز می، کین آئی سٹ ہیئر؟ ان دونوں کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یس شیور، فضا نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا کہا، اور پھر زرمینہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ یہ تو ایسے پوچھ رہی ہے بیٹھنے کے لیے جیسے ہمارے ابا حضور کی یونی ہے۔ چپ ہو جاؤ میم، ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں اینکوں کے پیچھے سے۔ سو اسٹوڈنٹ، فرسٹ آف آل یو آر موسٹ ویلکم ان ہزارہ یونیورسٹی. Then I want to introduce myself that you people have to know about your subject teacher. My name is Ma'am Samia. I did my metric in MPS, FSc in degree college, then BS in postgraduate. یار انہوں نے تو آتے ہی پکانا شروع کر لیا۔ اردو نہیں آتی ان کو جو نان سٹاپ انگریزی میں لگی ہوئی ہیں؟ نہیں جاننا ہمیں آپ کے بارے میں، یہ لیں ہاتھ جوڑتی ہوں، چپ ہو جائیں۔ فضا نے اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اتنے آرام سے کہا کہ زرمینہ کے علاوہ کسی کو آواز نہیں آئی۔ فضا مر جاؤ تم، چپ ہو جاؤ، میم نے دیکھ لیا تو سچ میں ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں گے۔ زرمینہ نے میم کی طرف دیکھتے ہوئے اتنے مہارت سے اس کو کہا جیسے یہ میم کی بات بہت دھیان سے سن رہی ہے۔ تم تو دفع ہی ہو جاؤ۔ فضا زرمینہ کو دفع کر کے اب ساتھ کرسی والی لڑکی کی طرف ہوئی تھی۔ چونکہ انہوں نے نقاب لیے ہوئے تھے تو میم کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ فضا صاحبہ بول رہی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا، اس نے اچانک فضا کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جو بڑے دھیان سے میم کا نہ ختم ہونے والا انٹروڈکشن سن رہی تھی۔ مائی نیم از صبح، یہ کہہ کر پھر وہ میم کی طرف مڑ گئی اور بڑے دھیان سے ان کی بات سننے لگی۔ یہ انٹرو سن کے ہی زولوجسٹ بن جائیں گی، اس نے منہ بناتے ہوئے دل میں کہا، اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ 2 کلاسز لینے کے بعد بالکل پک چکے تھے۔ اب ان کا فری لیسن تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کے باہر گارڈن میں آ کے بیٹھی جدھر وہ دبلی پتلی سی لڑکی اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ کلاس میں بیٹھی تھی نا؟ ہاں وہی ہے، فضا نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ وہ دونوں اس کے پاس گئیں۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ زرمینہ نے بڑے پیار سے اس کو کہا۔ جی مجھے اکیلے بیٹھنے کا شوق ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگ گئی۔ وہ دونوں اس سے تھوڑا سا دور ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے بات کرنے کی؟ اس نے منہ بھی نہیں لگایا آگے سے۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے زرمینہ کو کہا، کوئی بات نہیں آفت کی پڑیا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے رہنے کی۔ ہاں تو ہوتی ہوگی یار، قسم سے کتنے بور ٹیچر ہیں ادھر کے، میں تو ایڈمیشن لے کے رو رہی ہوں۔ سب نے کتنا پکایا ہے، ابھی ایک کلاس رہتی ہے۔ میں نے سنا ہے کوئی میل ٹیچر ہے، یار بس دعا کرو ذری، کم از کم وہ بندہ کچھ اچھا ہو۔ یہ سر آ کیوں نہیں رہی یارا جی؟ کیوں زری صاحبہ تنگ ہو گئی ہیں؟ یارا 5 منٹ ہو گئے ابھی بھی نہیں آئے ہیں سر، میرا دل ایسے ہی بس تنگ ہو رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار ٹھیک ہوں، چلو نا فضا کلاس نہیں لیتے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بس یہ لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد گھر زری، بس تھوڑا سا اور یار، آج پہلی کلاس بنک نہیں کر سکتے نا؟ اوئے زری وہ دیکھ۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں اور منہ کھولے ہوئے فضا کو دیکھا جو اس کو اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دوڑ کے آتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا جس نے ہاتھ میں موبائل اور 2-3 کاغذ پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بلو جینز اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا اور مسکراتا ہوا کلاس میں آ رہا تھا۔ وہ بلو جینز اور بلیک کوٹ میں انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بہت جچ رہی تھی۔ جب بھی وہ مسکراتا تو اس کا چہرہ کھلکھلا سا جاتا اور داڑھی اور بھی خوبصورت لگتی۔ خان صاحب، زرمینہ نے اس کو دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، خان صاحب؟ یارا یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یار جو کل میں نے جو باتیں سنائی تھی شاید اس کا بدلہ لینے آیا ہے، اور اس کا وہ کاغذ، یار اوف، وہ بھی تو میں گھر چھوڑ آئی ہوں یار، مری اب بس میں۔ لیکن فضا یہ تو دیکھو روسٹر پہ جا رہا ہے، شاید کوئی سینئر ہے، ہمارے کچھ بتانے آئے ہوں گے، تم بس چپ کرو
اور نیچے دیکھو کچھ نہیں ہوتا، خدا خیر کرے گا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ان کی کلاس میں 20 لڑکیاں اور 15 لڑکے تھے۔ سب نے سوئے ہوئے انداز میں سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکیاں سامنے کھڑے پرکشش انسان کو دیکھ کے پلک جھپکنا بھول گئی تھی، جیسے لگتا ہے آج سب نے آپ لوگوں کو صحیح پکایا ہے، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل دیکھا اور کلاس کو کہنے لگا، بھئی مجھے اتنی انگلش آتی ہے جتنی آپ کو وائلڈ لائف آتی ہے۔ وائلڈ لائف آپ کو کتنی آتی ہے؟ اس نے سب کو دیکھ کے پوچھا۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے جواب دیا، جناب تھوڑی سی، مجھے بھی انگلش تھوڑی سی آتی ہے جتنی آپ کو وائلڈ لائف۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کے کہا۔ ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تھا وہ آخر ہے کون؟ جی تو اسٹوڈنٹ، آپ سب کو سید وجدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ مولا آپ سب کو خوش رکھے یہاں اور میرے سبجیکٹ میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا وائلڈ لائف کا سبجیکٹ ٹیچر سید وجدان حسین شاہ۔ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لڑکیاں مجھے بہت نام دیتی رہتی ہیں، آپ کو بتاؤں گا، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی کہہ دینا۔ اس نے شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی بولا، یہ مذاق تھا، اچھا سیریس نہیں ہونا۔ ٹیچر؟ کلاس میں ایک لڑکی فوراً سے بول پڑی، جیسے سب کو بہت حیرت ہوئی ہو۔ اس کو کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ جی جی ٹیچر، نہیں لگتا نا میں ٹیچر چھوٹا سا ہوں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک دفعہ میں اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹ میں کھڑا ہوتا اسٹوڈنٹ ہی لگتا، بلکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ اس سے بڑے لگتے۔ اس نے کلاس میں آتے ہی ایک پرسرور سا ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹ تنگ ہو رہے تھے ایک دم سے فریش ہو گئے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق، خود ہنسنا، دوسروں کو ہنسانا۔ اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تو کون سا غلط کہتا۔ کلاس روم کا ماحول اس نے اپنی موجودگی سے اتنا خوشگوار بنا دیا کہ سب اس کو ہی دیکھتے رہے۔ وہ ابھی تک روسٹر سے ہٹا نہیں تھا۔ اس کی کچھ عادت تھی، وہ کلاس سے بات کرتے وقت اپنا موبائل دیکھا کرتا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ ہی؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور سب پہ سرسری سی ایک نظر ڈالی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں سر آج بس گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا، جیسے اس نے ہنسی مذاق بس اسٹوڈنٹس کو جاگنے کے لیے ہی کیا ہو۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں اسٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کسی قسم کا بھی۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا۔ ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ لگاتے رہیں گے۔ اس کے سنجیدہ ہوتے ہوئے چہرے پہ ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا۔ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل ہی گیا تھا سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پہ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، ان کو پڑھنا پڑے گا اور دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا، تھوڑا بولا کرو یار۔ اس نے شرارتی سے انداز میں ہاتھوں میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کیے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب اٹینڈنس لگوا لیں، جس کا بھی میں نام بولوں وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک اللہ جی، نہیں ٹھیک۔ فضا نے نظریں نیچے کر کے خوفزدہ سے آرام سے بولا، تمہیں کس نے بولا تھا تم پنگے لو؟ اب دیکھنا ہمیں پورا سیمسٹر بھگتنا پڑے گا۔ زمینہ نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو کہا، مجھے کیا پتا تھا یہ سید وجدان حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا۔ اللہ جی بس آج بچا لینا پلیز۔ رول نمبر 1 مدثر پریزنٹ سر، رول نمبر 2 وجیہہ پریزنٹ سر۔ وہ باری باری سب اسٹوڈنٹس کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تبھی وہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رہے۔ رول نمبر 12۔ اسے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کی، وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ سر بولا۔ وہ حجاب میں لڑکی وہی سفید چادر کیے ہوئے اس کے بالکل سامنے تھی، جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ وہی خوبصورت آنکھیں جس کو اس نے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا، وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا۔ اس کو لگا وہ سانس لینا بھول جائے گا، یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار پین نیچے گرا اور وہ اچانک سے چونکا۔
یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھ پہ رحم کر میرے مالک۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکے گا، مزید کچھ بول نہیں سکے گا، اس کے دل کی دھڑکن روکنے لگی تھی۔ ماتھے پہ پسینہ نظر آ رہا تھا، اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبایا ہے، کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ چاہ کے بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کے بھی خود کو آزاد نہیں کر سکے گا۔ اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ اچانک سر کو کیا ہو گیا؟ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا، کچھ دیر پہلے کا کھلکھلاتا چہرہ بالکل بھول چکا تھا، مسکراہٹ کی جگہ چہرے پہ پسینے نے گھر کر لیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے کھڑے ہو کے پوچھا۔ اس کی آواز پہ وہ ایک دم سے اس حصار سے باہر آیا۔ یس آئی ایم آل رائٹ۔ ان کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا، وہ ہوش کی دنیا میں آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر 12 بولا۔ اس نے رول نمبر 12 تو بولا تھا، مگر اس کے آگے نام بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پہ گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پہ بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں پہ خود کو پیچھے کیا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے کر کے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پہ رکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھوما۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی، کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پہ رحم کر، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ وہ اٹھا اور جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا، بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ کون ہو تم آخر؟ کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ میں کیا کروں گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا۔ آج اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو۔ وہ سمجھنا چاہتا تھا خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا۔ اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپ کپاتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا دے، میں تیرا کمزور سا بندہ اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا خدا میں اس قابل نہیں ہوں، وہ مجھے دکھائی دے، مجھ پہ اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور وہیں زمین پہ لیٹ گیا جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ زرمینہ گل پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا بھی انتظار ہوتا تھا۔ امی اور زرمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی اماں اپنے تخت پوش پہ ہی کھاتی تھی۔ جی بابا جان پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت بری لگتی تھی وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہ ہو یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں اور وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تبھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتے کہ ان کو پتہ ہو سامنے والا شخص ہمارا باپ ہے۔
سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ اپنے بیٹے سے مخاطب تھے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں اور واپسی پہ لے کے بھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے۔ بیوی کو بول کے وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخوان پہ موجود ہے کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔